اٹھ رہا ہے ایک دھواں اب میرے دل کے قریب، اٹھ رہا ہے ایک دھواں اب میرے دل کے قریب، رکھ دیا ہے عشق نے ایک آئینہ دل کے قریب۔ بتاؤ بتاؤ اب بتاؤ کیا بتاؤ گے؟ اٹھ رہا ہے ایک دھواں اب میرے دل کے قریب، رکھ دیا ہے عشق نے ایک آئینہ دل کے قریب۔ کیا بتاؤ گے، کیا سوچا گے؟ ہاں جی ہاں جی گانے باتیں نہیں ہیں۔ سبحان ہم قوالوں کے بعد جملے لیتے ہیں لیکن ان کا وہ پسند نہیں کرتے باجا، کیوں آقا جی باجے کو پسند نہیں کرتے، تو باجے کو میں سے وہ کچھ اشعار لے لیتے ہیں، تو باجا پھر کان میں تو پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قوالوں کی باتیں نقل کروں، کدھر کیا بولوں، کیا سمجھاؤں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر توقع سے زیادہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کی زبان خدا کی زبان، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا۔ دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، تو دل خالی ہونا چاہیے، اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ جملے جو نقل کیے گئے ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ تھا مخفی، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ مجھے کوئی پہچانے، میں اپنا تعارف کراؤں۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی۔ متصنی السماوات والارض، زمین آسمان میں مجھے جگہ نہیں ملی، میری گنجائش نہیں نکلی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین آسمان میں گنجائش نہیں تھی کہ مجھے گنجائش ملتی میں سماتا، ولیکن اتسعنی قلب المؤمن، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں۔ لیکن ایمان والا دل بنانا پھر یہ مسئلہ ہے نا، ایمان والا دل بنانا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے جن پر یہ فیض جاری ہوا انہوں نے یہ باتیں کہیں، قسم قسم کی باتیں کہیں، عجیب عجیب رنگ میں کہیں۔ ان کے ساتھ ہوا نا ایسا، اور جی میں ربا تینوں باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا، یہ اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ ان کو ایسے ہوا، دوسرے کو کچھ اور ہو گیا، وہ بولتا انا الحق کہوں یا تجھے حق کہوں، تو بھی حق میں بھی حق۔ بھائی یہ نہیں ہوتا ہے، کہتا ہو گیا ہوتا نہیں ہوتا، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ عرب میں کوئی جا رہا تھا، اس سے کہاں جا رہے ہو؟ یہ جبے میں کیا ہے، اتنا جبہ پہن کے جا رہے ہو؟ کہا تو وہ دکھتا نہیں جبے میں اللہ جا رہا ہے، اللہ۔ اب بتاؤ، اب یہ مجہول بات ہے، اس کی کون تفسیر کرے؟ تو یہ ایسی باتیں اولیاء سے نکلی ہیں، جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، اب تم کو کدھر لے جاؤں، کدھر لے جاؤں تم کو؟ بس وہی بات کہتا ہوں، ایک تمہارا پیر بھائی کوئی بات ہوتی ہے ایسی، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا، بولتا خود ہی ہو جائے گا، خود ہی ہو جائے گا۔ وہی وسیلہ بھی ہوتا ہے، نہیں خود ہی ہو جائے گا، خود ہی ہو جائے گا۔ تو پھر یہ خود ہی ہو جائے گا، خود ہی تو نہیں ہوگا بھائی، وسیلہ کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، پھر بھی حقدار نہیں ہوگے، لیکن تقاضا کرم آ جائے گا کہ تم نے خدا رسول سے کسی چیز کو عزیز نہیں سمجھا۔ ہاں، خدا رسول سے کسی چیز کو عزیز نہیں سمجھا، چاہے نہیں سمجھا لیکن حقدار نہیں بنتے ہو، لیکن تم نے اپنی سچائی دکھا دی کہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔
اگر عزیز ہیں اللہ ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ تو پھر کام تقاضا کرم آ جاتا ہے، اس کا خدا سے بھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نبی سے بھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس اثر بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس کو اگر آزماتے ہیں تو آزمائش میں بھی وہ سچا نکلتا ہے، اگر شرطیں لگاتے ہیں تو شرطوں میں بھی سچا نکلتا ہے کہ اللہ کا یہ واقعہ بزرگ ہے، یہ ایسا میرا فلانا کام ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی شرطیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بزرگ ہے، میں دل میں ٹھانی تھی ایسی بات، وہ خدا نے کر کے دکھا دی، پھر اسے ڈرتا ہے، پھر اپنے مسئلے کبھی ہوتے ہیں تو چوری چکاری کر کے چلا جاتا ہے۔ آیا نماز پڑھی، مسئلے کی نیت کی، کیا ہو گیا؟ ایک دو کی محبت کی بڑا میٹھا لفظ بول رہا تھا، لیکن بولتے ہیں ان میں وہ بات نہیں ہوتی، بس بولنے تک ہی ہے۔ حبی لک، میری محبت تیرے لیے ہے، جب بدماش آئے گی دیکھنا تیرے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو سب بولتے ہیں، بھائی جاؤ پیچھا چھوڑو، میں تو ایسے بیٹھا ہوں، میرا تو یہی ہے 24 جب سے سعودیہ سے آئے ہوں یہاں تھا، میرے پاس ایک ہی مضمون ہوتا ہے، بس اسی پر ہی گفتگو، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، اور باقی مسائل چلاتا رہتا ہوں۔ دعا نہیں مانگی، بتاؤ، دعا نہیں مانگی، مال دے دے، بے اولاداں اولاداں دے دے، آمین 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 آمین، بے اولاداں اولاداں دے دے، مال دے دے، بیماری دور کر چھڑ، آمین 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 آمین، سعودیہ دا ویزا دے دے، ہاں تو یہی ہے، بڑی آمین کرتے ہیں ایسی دعاؤں میں۔ یہ دعا مانگے یا یہ دعا مانگے، تقاضا کرم کر، تقاضا کرم کر، یا ختم کر یا ستم کر، تقاضا کرم کر یا ختم کر یا ستم کر، کہ جفی پالے میں تینوں جفی پالا، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ تقاضا کرم کر یا ختم کر یا ستم کر، کہ ماں گئے مڑ کے نہیں جانا۔ یہ بھی جملہ ہے، اس میں دیکھو تو سمندر کا سمندری علم ہے، معرفت کا اس میں، ہاں یا ماں گئے، تقاضا کرم کر، کہ کسی چیز کے لائق نہیں ہے، کرم کا تقاضے میں اچھا برا نہیں دیکھا جاتا، تقاضا کرم کر، یا کرم کر یا ختم کر یا ستم کر۔ یہ بڑا پکا عاشق ہے، ادھر تک آ گیا، اللہ دیکھا کہاں تک۔ ایسے بھی ہیں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، گھڑی گھڑی نہیں ملتی ہے، تو خدا رسول پر ہی قربان ہو جائے تو اچھا ہے۔ اگر نہیں بھی ہو سکتی، نیت کر لے، ہو سکتا ہے خدا کبھی رستہ کھول دے، نیت کر لے، نیت میں تو کچھ نہیں لگتا، نیت پکی کر لے کہ میں خدا نبی کا سچا عاشق بننا چاہتا ہوں، نیت رکھے، باقی ہوتا نہیں ہے، وہ کمزوریاں ہیں، اللہ کے میں کمزوریاں ہیں، لیکن نیت پکی ہے، تو نیت کر لو بس۔ پھر میں چلتا ہوں اور آپ کو کروڑ آئی لو یو اور محبت پیار، ہاں جی، جیسے یہاں اکٹھے ہوتے تھے، خدا کرے اور کرے گا اللہ تعالیٰ، ایسے وہاں آقا جی کے بعد بھی اکٹھے ہوں گے ان کے محل کے قریب، اور جب جنت میں داخل ہوں گے، کدھر جانا نہیں جانا، ہم نے کہا آقا جی کی جگہ بتاؤ کدھر ہے، میں ادھر جانا، ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے بس آپ کی محل کے باہر۔ اور اگر انہوں نے پوچھا کہ کون ہے کیا ہے، پتہ تو ہے ان کو، کہ وہ کہنا نہیں چاہتے ہم کون ہے کیا ہے، بس ہم اللہ کے بعد اگر مانتے ہیں آپ کو مانتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، اور کچھ نہیں کہتے۔ بعد از خدا آپ ہی بزرگ قصہ مختصر۔
لاؤ بھائی میری لاٹھی لاؤ، میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، پھر ڈھونڈتے پھرو گے، ویسے جانے والا ہوں، ہاں پھر وہاں ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ، جو سچے ہیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو کروڑ کروڑ سلام کہتا ہوں، اور جیسے کبھی اجازت محسوس کرتا ہوں اور دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ راضی ہیں اس بات پہ، تو پھر آپ کو آقا جی کی طرف سے سلام کرتا ہوں۔ کہو وعلیکم السلام، کروڑ دفعہ وعلیکم السلام۔ آقا جی کی سلام کا جواب کروڑ دفعہ وعلیکم۔ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا جب میں اٹھتا ہوں یہاں مسکرا کے اٹھتا ہوں۔ یہ آقا جی نے کہا کہ جب اٹھتے ہو تو تعلیم دی مجھے کہ یہ آتے ہیں ان کے ساتھ مسکرا کے اٹھا کرو۔ بتاؤ کتنے وہ آپ کو چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ نوٹ کریں جب بھی میں آتا ہوں تو میں مسکرا کے اٹھتا ہوں کہ انہوں نے کہا جب اٹھ کے جاتے ہو تو ان کے ساتھ مسکرایا کرو، تو کتنے خوش نصیب ہو تم، اللہ کی قسم۔ ایسے انہوں نے کہا، اس لیے اب مسکرا کے میں جاتا ہوں، ان کا بھی حکم پورا کرتا ہوں، اور تمہاری بھی قسمت ماشاءاللہ